الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے جس سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا ترجمہ، تشریح اور تفسیر کا، اس کی 59 آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج سے ہم انشاءاللہ 60 سے لے کر 66 نمبر آیت مبارکہ تک پڑھیں گے۔ تو 7 آیات مبارکہ آج ہمارا موضوع ہیں، لیکن ان کے ترجمہ، تشریح اور تفسیر سے پہلے ہماری کلاس کے طالب علم حافظ محمد شہریار آپ کے سامنے پہلے 7 آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلَّ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قابل احترام ہم نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز اور اس کے تعارف میں یہ بات دیکھی تھی کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ 40 اس کے اندر رکوع ہیں، 286 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ بڑی معتبر صورت ہے قرآن مجید کی، اپنے احکامات کے حوالے سے بھی اور اپنے روحانی پہلوؤں کے اعتبار سے بھی۔ ہم نے اس کے فضائل میں پڑھا تھا کہ جادوگر اس صورت کو نہیں سیکھ سکتے، جس گھر کے اندر یہ صورت پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اس کی آخری 2 آیات جس نے پڑھیں، آقا دو جہاں نے فرمایا وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ ساری آیات کی جو سردار ہے آیت الکرسی وہ اسی صورت کے اندر ہے، تو بڑی کام کی سورہ مبارکہ ہے۔ تو اس کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اور جو بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے، اس بنیادی طور پر اس تذکرے کے بھی 2 رخ ہیں۔ آپ سمجھیں کہ تصویر کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ آقا دو جہاں مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں اہل کتاب میں سے یہودی اور عیسائی تھے،
تو یہودی اور عیسائی توحید سے واقف تھے، رسولوں کے مشن رسالت سے واقف تھے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام کے راستے کا پتھر تھے۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ محبوب ان کا جو سابقہ رویہ ہے آپ کے بھائیوں باقی انبیاء کے ساتھ، تو اس کو ذرا آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیں اور ان کی جو باتیں ہیں ان کو خاطر میں نہ لائیں، تاکہ آپ کا جو مشن ہے وہ آگے بڑھتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی ریئلائز کروانا ہے کہ تمہاری جو عادات ہیں وہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے، کہ تم اللہ کے کو معتبر بندے ہو، دعویٰ تو تمہارا یہ ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، لیکن تمہارے اندر کو خیر کا ایسا کام پایا نہیں جاتا۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل چلے تھے، ان کا جو اصل مسکن تھا اور جو گاؤں دیہات تھا وہ فلسطین تھا، ارض مقدس تھی، وہاں سے وہ چلے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، اور یہ آ کر مصر میں آباد ہوئے۔ پھر فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے ہی صرف اس لیے گئے کہ بنی اسرائیل کو مصر کے جو حکمران ہیں فرعون، ان کے ظلم ستم سے نکال کر ان کو ارض مقدس میں لے جائیں۔ یہ ہم جتنی آیات پڑھیں گے، جن کی تعداد تقریباً 100 سے بھی زیادہ بنتی ہے، تو ان میں یہی ہم واقعات پڑھیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل آئے ہیں، اور جب وہ سمندر کراس کر لیا ہے تو اس کے بعد ایک میدان ہے جس کو وادی تی کہتے ہیں، تو اس کے اندر وہ 40 سال تک سرگرداں پھرتے رہے۔ یہیں روایات کے مطابق آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ اسی وادی کے اندر ہی ان کا بھی وصال ہوا، اور یہ اپنی قوم کو ارض مقدس میں لے جا کر وہاں جو ایک عمالقہ قوم قابض ہو چکی تھی ان کے گھروں پہ اور ان کی جائیدادوں پہ، اس کے ساتھ مقابلہ یہ نہیں کر سکے، بلکہ آپ کے جو خلفاء تھے حضرت یوشع بن نون یہ گئے تھے اور انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو آگے پہنچایا تھا۔ اور روایات میں یہ آتا ہے، ہم نے جو لاسٹ اپنے سیشن میں پڑھی تھی کہ رجزم من السماء، اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا تھا، بدلہ اس کا جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر طاعون جو ہے وہ بیماری پھیلا دی تھی، اور طاعون جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ ساری نسل ان کی طاعون کی وجہ سے مر گئی تھی، اور اس کے بعد اگلی نسل آئی تھی جس کو اللہ نے کوئی ہدایت اور جو ہے وہ توفیق اس کو نصیب ہوئی تھی۔ تو آج ہم جس معجزے سے آغاز کرنے لگے ہیں، یہ وادی تی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور معجزہ عطا فرمایا پانی کا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، واو کا معنی اور ہے۔ یہ اب چونکہ پیچھے باتیں جاری ہیں تو یہ کنجنکشن ہے، ہم اس کو اپنے الفاظ میں حروف عطف کہتے ہیں، پارٹیکل ہے، اور یہ تقریباً تعداد میں 10 ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے، اور ریپیٹڈلی قرآن میں یہ آئے ہیں۔ اور اس جو ہے یہ ایڈورب ہے، ظرف ہے۔ یاد کرو جب استسقا پانی طلب کیا تو سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، اور الف سین تے جس فعل کے شروع میں آ جائے اس کے اندر گین اور طلب کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ یاد کرو جب مانگا موسیٰ، کس نے؟ موسیٰ نے، لے قوم ہی، اپنی قوم کے لیے، لام حرف جارہ ہے، قوم مضاف ہے، ہی پروناؤن ہے، اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو فَقُلْنَا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، فا کا معنی پاس، قُلْنَا، ہم نے کہا، اِدْرِب، اے موسیٰ ماریے، بِعَصَاکَ، اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو جو آپ کے پاس ہے، الحجرہ، اس پتھر کے اوپر آپ ماریے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا تھا عصا کا، یہ وہی عصا ہے جو بڑی برکت والا عصا ہے۔ اپنے عصا کو اس پتھر کے اوپر ماریے تو فن فجرت، نتیجہ کیا نکلا؟ فا پس ان فجرت، پھوٹ پڑے۔ یہاں پر یہ جو فجرت ہے یہ عموماً ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، شاید ہر روز ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز بھی ہے، فجر کا معنی ہی پھوٹنا ہے، تو فن فجرت، پھوٹ پڑے، من ہو، اس پتھر سے، اسنتا عشرتا، اسنتا دو، عشرتا 10، 10 اور 2 12، عینا چشمے، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ بھی اللہ کا انعام تھا بنی اسرائیل پہ، تاکہ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، کیونکہ وہ قبائل ہی بنی اسرائیل کے 12 تھے جن کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد تحقیق، یہ ایک ہی حرف ہے قد جو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تحقیق کے، اور یہ اگر
مضارع سے پہلے آئے تو کبھی کبھی کا فائدہ دیتا ہے، تو یہ عالمہ جو ہے یہ ماضی ہے، اس سے پہلے آیا ہے تو یہ تحقیق کا فائدہ دے رہا ہے۔ قد عالمہ تحقیق جان لیا، کلو اناسن، کلو سب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اناس ناس کی جمع ہے لوگ، کلو اناسن سب لوگوں نے اپنے جان لیا، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کا پتھر کے اوپر پڑنا اور اس سے چشمے جاری ہونا، یہ انبیاء کرام کے معجزات میں سے، اور اللہ نے یہ معجزات اپنے انبیاء کو عطا فرمائے۔ یہی بات اگر اللہ کے ولی سے صادر ہو، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت سے، تو اس کو پھر کرامت کہا جاتا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو معجزے اور کرامات عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف راغب ہو جائیں اور پھر پیغام حق کو سن سکیں۔ کلو وشربو من رزق اللہ، اب بنی اسرائیل کو ارشاد ہوا کہ کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا واو کا معنی اور، لا نہ یہ نہیں کے لیے ہے، روکا جا رہا ہے، تعصوا پھرو، ولا تعصوا اور نہ پھرو، فی الارض فی کا معنی میں، الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ یہاں ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ کھانے کا بھی حکم ہے، پینے کا بھی، لیکن فساد کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ تو بعض اوقات انسان جب کھاتا اور پیتا ہے تو وہ فساد بھی کرتا ہے، فساد اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جتنی سزائیں ہیں اسلام میں وہ فساد کی وجہ سے ہی ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ فساد ہوا چوری کی شکل میں تو ہاتھ کاٹ دو، اور ڈاکہ ہوا تو ہاتھ پاؤں کاٹ دو، کسی نے کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی تو بھی فساد ہے، تو اس کو 80 کوڑے مارو۔ تو یہ ساری جو سزائیں ہیں یہ فساد فی الارض کی وجہ سے ہیں۔ اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ پھر کیا بنی؟ فساد فی الارض ہے۔ تو وہ باتوں میں بھی ہو سکتا ہے، فکر میں بھی ہو سکتا ہے۔ فساد فی الارض معاشی ہو تو سود کہلاتا ہے، فساد فی الارض سیاسی ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کہلاتی ہے، جس کے اندر انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کا خیال نہ رکھا جائے۔ تو اور فساد فی الارض معاشرت میں بھی ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں اگر ایک دوسرے کی اطاعت اور فرما برداری اور چھوٹے بڑے کا جو ہے وہ احتیاط اور باہمی حقوق و فرائض نہ ہوں تو بھی یہ کیا کہلائے گا؟ فساد فی الارض کہلائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا کہہ رہے ہیں کھاؤ بھی پیو بھی، اللہ کے رزق کو انجوائے کرو، لیکن زمین میں فساد پیدا نہ کرو، اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہاں سے اللہ کا ایک اور انعام ہے جو اس نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ ایک کھانا آسمان سے پکا پکایا اترتا تھا، اس کو قرآن نے کیا کہا تھا؟ من اور سلوہ، من و سلوہ، دونوں جو ہے وہ کھانا تو ایک ہی تھا، لیکن ایک دسترخوان پہ جو ہے وہ ایک ڈش میٹھی تھی اور ایک نمکین تھی۔ تو اب بنی اسرائیل کے جو آپ چالیں دیکھیں اور ان کا جو ہے وہ چھوٹا پن دیکھیں کہ وہ اللہ رب العزت کے بھیجے گئے کھانے پہ راضی نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ اے ہمارے نبی، ہم تو تنگ آ گئے ہیں ایک کھانے پہ ہی، اس پہ اکتفا نہیں ہو سکتا، اب کھانے کچھ اور ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں پہلے اوپر سے آتا تھا، اب کو نیچے سے کھانا ہمیں نکال کے دو۔ انہوں نے پھر گندم کی ڈیمانڈ کی، ترکاری مانگی، ککڑی کا مطالبہ کیا، مسور کا مطالبہ کیا، پیاز کا مطالبہ کیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس انعام کا تذکرہ ان آیات میں فرمایا ہے، اور معاملے دو ہی ہیں کہ اے میرے حبیب آپ مدینے میں ہیں تو آپ کو یہودیوں سے واسطہ پڑا ہے، اور مدینے آنے سے پہلے کس سے تھا؟ مشرکین اور کفار سے۔ تو محبوب یہ ایک نئی فسادی قوم ہے جو آپ کے راستے کی رکاوٹ بن گئی ہے، لہٰذا ان کی سابقہ جو عادتیں ہیں ان کو ذرا ذہن میں رکھیں اور آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے آپ سے کیے ہوئے وعدے توڑنے ہیں۔ اور پھر دیکھا تاریخ اسلامی میں ہم پڑھیں سیرت طیبہ تو یہودیوں نے مختلف مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ غزوہ احد میں انہوں نے دھوکہ دیا، غزوہ خندق میں انہوں نے دھوکہ دیا، پھر یہ اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ بدر کر دیے گئے، پھر یہ جا کر خیبر آباد ہوئے، پھر فتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اللہ نے اس کی فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ آج تک سرگرداں ہیں، اب ایک جو ہے وہ ریاست فلسطین کی شکل میں دنیا پر اس کا وجود بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہوتا کیا ہے، عروج و زوال۔ تم حبیب مکرم کی غلامی میں رہو تو پھر عروج تمہارے لیے ہی ہے۔ کرکس میں نے کر لیا، کوشش کیجئے گا میرے ساتھ آپ آیات میں شامل ہو۔ یہ ایک اور انعام ہے جی 61 نمبر آیت میں جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کیا۔ واو کا معنی اور ہے، از یہ وہی ظرف ہے جی، ظرف زمان اور ظرف مکان دو ہیں، ایڈورب ہے۔ اور جب یاد کرو جب کل تم نے کہا، کل تم میں بھی ایک بات میں عموماً کرتا ہوں کہ یہ قرآن کا وہ ورب ہے جو سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔
تو کالا یقولو ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا عبور ہو، کانا یقونو بھی 1358 دفعہ ہے۔ تو وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، تو نصبرا جو ہے یہ فعل ہے، لال ہے، تو جو حرف لن آیا اس نے اس کو منفی کے معنی میں کر دیا۔ لن نصبرا کہتے ہیں اے موسیٰ ہم صبر نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہا کہ ہم صبر نہیں کریں گے، آہستہ سے بات نہیں کی، ضدی بچوں کی طرح بات کی۔ ترجمہ کیا لکھا ہے جی؟ لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے جی، علی طعام واحد، یعنی کوئی اصلاحی گفتگو اللہ کے نبی سے بنی اسرائیل سننے کے لیے تیار ہی نہیں، اپنی بات اتنی جو ہے وہ سٹریس کر کے کہہ دی۔ علی طعام واحد، علی کا معنی پر، طعام واحد ایک کھانے پر، حالانکہ کھانے تو دو تھے، من بھی تھا اور سلوہ بھی تھا، لیکن چونکہ ایک مراد لیا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں دونوں چیزیں ملتی تھیں تو اس کو ایک کھانا کہا گیا۔ جیسے ہم بھی اگر کوئی دسترخوان بچھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو کوئی پوچھے کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کھانا کھا لیا ہے، کھانے کھا لیے نہیں کہا جاتا۔ تو کھانے میں 4-5 ڈشیں بھی ہوں تو ہم عموماً اس کو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے۔ تو یہی اسلوب یہاں پر بھی ہے، کہتے ہیں ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فدعو اے موسیٰ، فا کا معنی پس، ادعو اے موسیٰ دعا کیجئے، یہ ان کی قوم کہہ رہی ہے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، اے موسیٰ اپنے رب کو پھر پکاریے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض جو اگاتی ہے، الارض زمین۔ تو یہاں سے جو علم نباتات ہے اس کی طرف بھی قرآن میں اشارہ ہو رہا ہے کہ علم نباتات ہم اس کو اردو اور عربی میں کہتے ہیں، ویسے انگلش میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ باٹنی۔ پتہ چلا کہ یہ علوم بھی جو ہیں قرآن کی طرف ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سائنس بھی جو ہے وہ اسلام کے مخالف نہ چلے، اسلام اس کو اون کرتا ہے جو ایکسپیریمنٹ اس کے قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ مما تنبت جو اگاتی ہے، الارض زمین، وہ کچھ چیزیں پھر انہوں نے بیان کر دی کہ کون کون سی چیز ہم کھانا چاہتے ہیں۔ من بقلہا، من جو ہے نا یہ کچھ کچھ کے معنی میں ہے، یعنی میرے لیے کچھ چیز لے آئیں جی فلاں فلاں۔ من بقلہا زمین جو اپنی ترکاری ہے وہ ہمارے لیے کچھ اگائے چیزیں، وقثائہا اور ککڑی جو ہے اس کو ہمارے سامنے زمین پیش کرے، وفومہا اور جو زمین کی گندم ہے وہ ہم کھائیں، منو سلوہ نہیں کھایا جاتا، وعدسہا اور جو مسور ہے، یہ جو ایک اور لفظ میڈیکل کی زبان میں بھی عدسہ ایک کہتے ہیں، عدسہ کس کو کہتے ہیں؟ شیشہ۔ اس کو عدسہ کیوں کہتے ہیں؟ بڑا دکھتا ہے اور اس کی جو شکل ہے شاید وہ اسی مسور کے جو دانہ ہے اور دال کا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو ایک ہم لے سکتے ہیں کلو کہ ایسا ہے۔ وعدسہا زمین اپنا جو مسور ہے وہ ہمارے سامنے نکالے، وبصلہا اور زمین اپنا پیاز نکالے۔ اچھا یہ لفظ کچھ بگڑ کے ہمارے پاس آیا ہے، بصل، ہم کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ وصل، ہمارے ہاں تو اس کو وصل کہتے ہیں، پیاز بھی کہا جاتا ہے، شاید کچھ اور بھی ہو، تو ہماری تقریباً وہ سرائکی جو زبان ہے اس میں اس کو وصل کہا جاتا ہے، پیاز۔ یہ چیزیں انہوں نے ڈیمانڈ کی، تو آگے ان کو کہا جا رہا ہے کہ محبوب، اچھا یہاں پر ٹھہر کے تھوڑا سوچیں کہ یہ کیسی قوم ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کو دعوت اسلام دے رہے تھے، تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ عقل کو ہاتھ مارو، تھوڑا سا سوچو کہ منو سلوہ اعلیٰ ہے یا زمین سے نکلی ہوئی چیز اعلیٰ ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ کے اوپر اکتفا کرو، ادنا کی طرف کیوں جاتے ہو؟ وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ تم خود اگانا چاہتے ہو، چلو تم لیبر کرنا چاہتے ہو تو کرو، کوئی حرج نہیں۔ تو انہیں عقلی استدلال کے ساتھ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ قالا کہا، جب انہوں نے کہا نا حضرت موسیٰ کو کہ مانگیے اللہ سے، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون، کا معنی کیا؟ یہ انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، سوال کے لیے آتا ہے جی۔ کیا تستبدلون، اصل میں یہ تھا بدل، تبدیل کرنا، باقی واو نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، الف سین تے جو ہے یہ چاہنے کے معنوں میں ہے۔ اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الذی اسے ہوا وہ جو ادنا، ادنا ہے یعنی چھوٹی چیز ہے، اس کو بالذی اس کے ساتھ، ہوا خیر جو بہتر ہے۔ تو ہوا خیر سے مراد کیا ہے؟ منو سلوہ، اور ادنا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو زمین سے نکلی ہوئی تمہارے لیے چیزیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ فرمایا کہ پھر موسیٰ ان کو یہ بتا دو، اے بتو مصر، تم پھر یہ تو کسی شہر میں بھی لے سکتے ہو جا کے، تم پھر اللہ کی بات تو ماننے کے لیے نہیں آئے ہو، اے بتو تم اترو، مصر کسی شہر میں بھی،
یہاں جو مصر ہے یہ کوئی پرماننٹ شہر نہیں ہے کہ تم فلاں پنڈ دیہات میں چلے جاؤ، بلکہ مصرا جو ہے یہ شہر ہے، اور یہ پراپر ناؤن نہیں بلکہ کامن ناؤن ہے۔ یہ تم کسی شہر میں بھی جا کے لے سکتے ہو، پھر وہاں تمہارے لیے ہوگا شہر میں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، فا کا معنی پس، ان بے شک، لام کے لیے، کم تمہارے، ما جو، سألتم تم مانگو گے، جو تم نے مانگا ہے ابھی وہ تمہیں تو کسی شہر میں بھی مل سکتا ہے، پھر تم وہاں پہ جاؤ، اللہ سے پھر تمہاری لو نہیں لگ سکتی۔ یہاں تو تم آئے ہو کہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اطاعت میں رب کی رضا جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اچھا، اس کا رزلٹ اب ایک نکلا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے بار بار ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی جو ہے وہ مسلط کر دی۔ آپ پہلے آیت پڑھیں، میں پھر اس کی 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ وَضُرِبَتْ، واو کا معنی، اور دوربت مسلط کر دی گئی۔ ویسے ضرب یضرب جو ہے وہ اس کا معنی مارنا بھی ہے، مثال دینے کے معنوں میں بھی ہے۔ دوربت ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو وائس ہے، مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، یعنی اہل کتاب میں سے یہودیوں پر اس وقت، الذلت ذلت، والمسکنۃ محتاجی، وباؤ اور وہ مستحق ہوئے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذالک، یہاں پر ایک سوال ہو سکتا تھا کہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق کیوں ہو گئے، اللہ نے آخر اپنی اتنی لاڈلی قوم پہ غضب کیوں کیا؟ تو یہاں اس کی 2 ریزن بیان کی جا رہی ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ 2 کام ان کے اللہ کو پسند نہیں آئے تو رب تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی ان کا مقدر بنا دی۔ ذالکہ، یہ پورا پروسیجر ذلت اور محتاجی والا اس لیے تھا کہ بِأَنَّهُمْ، بدلہ تھا ان کے، کہ کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے، یعنی ایسے نہیں کہ 1 دن کر دیا، 2 دن کر دیا، کانوا یکفرون، یہ پاس پرفیکٹ کنٹینیو ہے، وہ مسلسل ہی انکار کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے تھے، النبیین، انبیاء کو، بغیر الحق، ناحق۔ تو نبیوں کو تو قتل کرنا اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، تو انبیاء تو اللہ بھیجتا اس لیے ہے کہ لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، تو نبی کا کوئی کام غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی معصوم ہے، اللہ کی اس کو طاقت حاصل ہے۔ لیکن یہاں بغیر الحق کا جملہ جو ہے نا، یہ بڑا دکھ بھرا جملہ ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا بغیر الحق۔ کوئی جواز تو ہوتا ہے کسی بات کا، ان کے پاس تو جواز بھی کوئی نہیں تھا۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ذلت اور محتاجی تب آتی ہے جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور انبیاء جو ہیں ان کو ایک تو ہے فزیکلی قتل کرنا کہ کسی کی گردن اڑا دو، اور یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا باقاعدہ، یہ ایسا نہیں تھا کہ قرآن مجید نے صرف بات کی ہو۔ اور یہ جو تورات ہے اور انجیل ہے اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ میرے سامنے ایک کمپیریٹیو ریلیجن کے حوالے سے کچھ چیزیں موجود ہیں جس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ، ان کا چونکہ نام قرآن میں بھی ہے، باقی اور انبیاء بھی تھے جن کو انہوں نے بلا وجہ قتل کیا، اور قتل بھی کس سے کیا؟ آسمانی باقی جو کتابیں ہیں موجودہ دور میں بھی جو اردو میں موجود ہیں ان کے اندر بھی، کہ انہوں نے سب انبیاء کو تلواروں سے قتل کیا۔ تو انبیاء کو قتل کرنے والی قوم دنیا میں تو امن کبھی نہیں قائم کر سکتی، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی امت مسلمہ یا عالم انسانیت کے اندر کوئی ملک ایسا کہ جو اپنی معاشی طاقت رکھتا ہو اور وہ امن قائم کر لے، نو، کم از کم اہل کتاب میں سے یہودی، عیسائی اور ہمارے جو دشمن عناصر ہیں جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، یہ دنیا میں کبھی امن قائم نہیں کر سکتے۔ تو ذلت اور محتاجی اگر کبھی بندے پہ آ جائے تو اکیلے بھی آ سکتی ہے، انسان اکیلا بھی کبھی ذلیل اور محتاج ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پوری نیشن، قوم، ملک جو ہے وہ ذلت اور محتاجی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں نا جی تاریخ اسلامی اور تاریخ انسانی میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا ہے۔ خصوصاً دور حاضر میں پورا ہمارا نظام، عالمی معیشت، صرف پاکستان کی نہیں، جو مسلم بلاکس ہیں دنیا میں کو 60-70 کے قریب ممالک، ان میں نہیں، پوری دنیا کا نظام سود کے اوپر کھڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے، اور انہوں نے کیا تھا نبیوں کو قتل فزیکلی، اور ایک تو ہے کہ نبی کی پالیسیوں کو قتل کر دیا جائے۔ پالیسی کش بھی ایک ٹرم بولی جاتی ہے نا، کہ اس کے اقدامات تو بڑے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو انسانیت کش ہیں،
تو نبی کا انکار بھی گویا کہ نبی کی تعلیمات کا قتل ہے۔ اس کا رزلٹ پھر یہ نکلتا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کیا مسلط کر دیتا ہے؟ ذلت اور محتاجی۔ آج دیکھیں، ہم کہتے ہیں سارے موسم ہمارے خطے میں ہیں اور ایک بڑا صحت کا ماحول اور یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہیں، لیکن ذلت اور محتاجی ہے کہ وہ ہمارے اوپر کھڑی ہے۔ کہاں پاکستان بنا 1947 میں اور آج تک ہر حکومت اتنا ایک قرضہ لے کے آگے تک بڑھ رہی ہے کہ ذلت اور محتاجی جو ہے ہمارے اوپر مسلط ہے، اور ہم اپنا سانس آزادی کا نہیں لے سکتے، اور آئے روز یہ پالیسیاں مزید آگے خطرناک ہوں گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ معاشرے میں ہے نہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سارا کچھ بدلہ ہے ان کی نافرمانی کا، وکانوا یعتدون، اور اس وجہ سے کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو انسان کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ جو آیت ہے، یہ آیت سیکولر لوگ اور جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں مذہب ہے ہی کوئی نہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، اس آیت کو وہ بڑی دلیل بناتے ہیں آج کل، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ میرا خیال ہے پہلے آپ بھی اس کا ترجمہ پڑھ لیں، تو پھر میں اس کے اوپر 2-3 لائنیں بٹوین دا لائن کہہ دیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا، انا کا معنی جی بے شک، الذین جو لوگ، یہ اس میں موصول ہے، ریلیٹیو پروناؤن ہے، آمنوا ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، یہاں جو ہے نا یہودا، اس کو وربلائز کر کے نا ہادو، یہ یہودی بنا دیا گیا، اور جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والنصارا اور جو عیسائی ہوئے یعنی نصارہ بنے، تو والصابئین یا کون بنے؟ صابی بنے۔ تو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیلپ کرنے والے جو آپ کے صحابی ہیں، یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ نصارہ۔ کیوں؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے ناصر ینصر و مدد کرنا، وہ حضرت عیسیٰ کے مددگار تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بستی تھی جس بستی کی وجہ سے یہ لوگ نصارہ کہلاتے تھے۔ تو جو لوگ مومن ہوئے یا یہودی ہوئے یا نصارہ ہوئے، والصابئین یا صابی بنے۔ تو صابی کون ہے؟ صابی کے بارے میں مختلف آراء ہے کہ صابی جو ہیں وہ ستارہ پرست تھے، اور بعض امام اعظم ابو حنیفہ نے اور بعض مفسرین نے، زیادہ مفسرین نے یہ لکھا ہے یہ توحید پرست تھے، لیکن ان کے عقیدے کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا وہ امینڈمنٹ تھی جو خالصتاً اسلام کے مطابق نہیں تھی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ یہ چیزیں رکھتے تھے۔ تو یہ کتنے لوگوں کا ذکر ہوا جی؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے۔ آپ اس کو کینلی دیکھیں گے تو میری اگلی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ 2 طبقے ہو گئے، والنصارى، نمبر 3 والصابئین، 4۔ یہ جو 4 گروہ ہیں، ان میں سے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کا اجر کہاں ہے؟ اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس کی دلیل لوگ یہ بناتے ہیں کہ یہودیت بھی پھر تو اللہ کو پسند ہے، عیسائیت اور نصرانیت بھی تو اللہ کو پھر پسند ہے، اور صابی ہونا بھی تو اللہ کو پسند ہے، بس تھوڑے تھوڑے کام کر لو۔ کون کون سے؟ من آمن باللہ، کس پر؟ صرف ایمان لے آؤ، اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل۔ اس میں حضور کی رسالت کا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ تو عموماً لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ مسلمان جو ایجنڈا لے کے چلے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور ان کی بات کو مانو، تو یہاں تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض جو ہے نا وہ سیکولر اور ایتھیسٹ قسم کے لوگ اس آیت کو ریفرنس بنا کے کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں 1-2 باتیں ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ایک تو ہے ماضی کے سیغے سارے، یعنی پاسٹ کی باتیں ہیں، یہ فیوچر کی اور پریزنٹ کی باتیں نہیں ہیں ہمارے لیے۔ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اسلام سے پہلے کے لوگ تھے، اور وہ بھی تو مومن تھے۔ حضرت آدم کا پیروکار بھی مومن تھا، حضرت نوح کا پیروکار بھی مومن تھا، حضرت موسیٰ عیسیٰ کے پیروکار بھی کون تھے؟ مومن تھے، کیونکہ سب کا مذہب اسلام تھا۔ اور جو یہودی تھے وہ بھی اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ یہ بعد میں ان کے اندر خرابی آئی، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے سن آف گاڈ کہہ دیا۔ تو یہ بات ہے ان الذین آمنوا، جو لوگ، یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہر زمانے میں جو لوگ ایمان لائیں گے اور جو لوگ یہودی ہوں گے اور جو لوگ عیسائی ہوں گے یا جو صابی ہوں گے، ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل کرے گا تو اس کے لیے اعلی عمل ہے۔ نو، یہ بات نہیں ہے۔ ٹینس کون سا ہے جی؟ پاسٹ ہے، یہ ماضی کی بات ہے۔ ہاں، میرے حبیب کے آنے سے پہلے جو لوگ توحید پہ قائم تھے،
کسی نبی کے پیروکاروں میں سے یا یہودیوں میں سے کوئی لوگ یا عیسائیوں میں سے کوئی لوگ، ان کے لیے پھر یہ سند تھی کہ کچھ عقائد تو ان کے ٹھیک تھے، اور اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس دلیل ہے بھی صحیح کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو مفسرین نے اور محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا۔ ایک بات تو یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ ماضی کے لوگ ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو آقا دو جہاں کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اور یہود و نصارہ نے جو دین میں باطل چیزیں داخل کر لی تھیں ان سے وہ بری و ذمہ تھے۔ تو اس اعتراض کا اور اس کا کوئی جواب آپ کے ذہن میں آئے جی کہ حضور کی رسالت کا تذکرہ کوئی نہیں، تم حضور کے رسالت کے چرچے کیوں کرتے ہو؟ تو ان کو دو باتیں بتائی جائیں کہ ایک تو یہ ماضی کی بات ہے، اور ہمارے مفسرین نے آج سے 500 سال 700 800 سال، امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ حضرت ابن عباس کے مطابق یہ ماضی کے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے ان لوگوں کی رائے کو کنڈیم کرنا ہے جو اپنا پورا نظام حیات سیلف آرگنائزڈ خود بنا لیتے ہیں، اور ڈیوائن ریویلیشن اور جو آسمانی احکامات ہیں الہامی ان کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ اب جب آقا دو جہاں تشریف لے آئے تو سابقہ ساری شریعتیں کیا ہو گئیں؟ کینسل، وہ ڈیلیٹ ہو گئیں۔ اب نیا نظام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ، اس کے اندر پھر توحید ہے، پھر آخرت ہے، پھر رسالت ہے۔ ہمارے 5 عقائد ہیں جی، عقیدہ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، اور 5 ہی ہمارے پلر آف اسلام ہیں۔ کلمہ شہادت یعنی عملی گواہی توحید و رسالت کی، روزہ، حج اور زکوٰۃ، نماز، یہ 5 ہمارے پلر آف اسلام ہیں۔ جو ان کو نہیں مانتا وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے بس اللہ کو مان لیا، جو میں سمجھتا ہوں وہی اللہ ہے، یعنی میرا خیال ہی اللہ ہے، میرا نفس ہی اللہ ہے۔ یہی ایتھیزم ہے، اور یہی جو ہے وہ سیکولرزم ہے کہ اپنے من کی مانو اور باقی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہاں سے ایک اور اللہ کا انعام تھا بنی اسرائیل پہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں یہ بات دیکھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو وہاں سے جب کچھ اپنی امت کے لیے لے کے آنا تھا تو انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا بنی اسرائیل والوں نے کہ موسیٰ یہ جو آپ لے کے آئے ہو یہ سچی کتاب ہے، ہمیں کوئی دلیل تو دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے، وہاں پھر وہ مر گئے، اللہ نے ان کو زندہ کیا اور پھر واپس آئے۔ یہاں جب وہ واپس آ گئے پھر بھی یہودیوں نے تورات کے احکامات کو عملی طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ان کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے اندر مفسرین نے لکھا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور جو ہمارے مفسرین ہیں قرون اولیٰ کے ابن جریر جیسے لوگ، ابن اسیر اور امام رازی جیسے لوگ، انہوں نے لکھا کہ تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا پہاڑ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسلط کر دیا، یعنی یہ نیچے اپنی بستیوں میں تھے، اللہ نے آسمان یوں اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا، اور اب کہا کہ مانتے ہو یا نہیں؟ اگر مانو گے تو پہاڑ میں سائڈ پہ کر دوں گا، نہیں مانو گے تو پہاڑ میں تمہارے اوپر گرا دوں گا۔ تو اللہ اپنے حبیب کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ محبوب یہ اس مزاج کے لوگ ہیں کہ ان کو یہ تو ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے، انہوں نے کتنے سارے اعتراضات کیے ہیں، تو حبیب آپ تسلی رکھیے۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں جی، واو کا معنی اور از، جب از تو کم از کم ذہن میں رکھیں نا کہ از کیا ہے؟ ظرف ہے جی، زمانے کی بات ہے، یاد کروایا جا رہا ہے۔ اس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایڈورب کہتے ہیں۔ ایڈورب آف ٹائم اینڈ لوکیشن، 2 قسم کی چیزیں ہیں، تو یہ زمان ہے۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد۔ اچھا یہاں پر وعدہ نہیں ہے، میثاق کی بات ہے، تو ذہن میں رکھیں وعدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ ہمیں کہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور ہم مان لیں، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ میثاق وہ ہوتا ہے کہ ہم خود چوڑے ہو کے کہیں جی میں یہ بھی کروں گا، اور پھر کرے کوئی نا۔ تو عہد اور میثاق کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ قسم اٹھا کے، پرومس کر کے کسی چیز کو اور مؤکد کر دینا، مثلا اللہ نے فجر کی نماز فرض کی کہ پڑھنی ہے اور ہم کہیں کہ ہم پڑھیں گے، لیکن رات کو جذبات میں آ کر بیٹھے ہوں سارے تو کہیں جی ماما مجھے صبح اٹھا دینا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جی میں صبح نماز ضرور پڑھوں گا۔ تو اب جو اللہ کا وعدہ تھا اس میں تھوڑی سی اور تاکید پیدا ہو گئی، ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ تو یہاں بھی ان کو کہا جا رہا ہے، انہوں نے کہا تھا ہم تورات کو مانیں گے، لیکن وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ کر لیا، لے لیا اور تم نے اوکے کر لیا، مانا نہیں، تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، واو کا معنی ہے، اور رفعنا ہم نے، رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم
तुम पर, अतूर पहाड़, जो पहाड़ है फ़लस्तीन में तूर, इसको हमने तुम्हारे सरों के ऊपर बुलंद कर दिया। और मुफस्सिरीन ने ये लिखा है, इब्न जरीर ने, कि ये जो है वो उन पहाड़ों में से एक फरसख तकरीबन लंबा था, जो मौजूदा ज़माने में तो किलोमीटर हैं, इससे पहले मील चलते थे, उससे पहले फरसख होता था। एक और टर्म बुज़ुर्ग बोलते थे कि बड़ा कोसों दूर, तो ये फरसख जो है ये किलोमीटर और इन चीज़ों से ज़्यादा है। तो उसको साहिबान की तरह जो है ना वो अल्लाह ने इनके ऊपर कर दिया। पीछे उनके समुंदर था, आगे उनके आग थी। तो उनको कहा कि मानते हो या नहीं मानते हो। जब उन्होंने कहा कि हम अल्लाह मानते हैं, फिर रवायात में आता है कि अल्लाह ने उनको फरमाया अब सजदा करो। तुम्हें कहा था ना पहले कि जाओ और उस शहर में सजदा करते हुए जाना, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी टांगें पहले आगे की थी। अल्लाह ने फरमाया कि तुम जो है ना वो हित्ततुन नगफिर लकुम, यानी अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हुए जाना। तो मैंने एक हदीस आपके सामने रखी थी, उन्होंने हित्ततुन को हिंता बना दिया था, यानी एक मजाक और जिसको छेड़ के खानी कहते हैं ना अल्लाह के अहकामात के साथ वो शुरू कर दी। तो अल्लाह अब फरमा रहे हैं खुजू, पहाड़ बुलंद करके फरमाया खुजू, क्या तर्जमा है जी, पकड़ो, मा आतैनाकुम, मा का माना जो, आतैना हमने दिया है, कुम तुम्हें, जो दिया है उसको पकड़ो, बेकुव्वतिन मजबूती के साथ पकड़ो, वज़कुरू और याद करो, माफ़ी है जो कुछ इसके अंदर है, तुम्हें जो किताब दी गई है तौरात, इसके अंदर जो कुछ है इसको मजबूती से पकड़ो, और इसके पकड़ने का फ़ायदा भी तुम्हें ही होगा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम क्या बन जाओगे, मुत्तकी। अच्छा, परहेज़गारी होती क्या है, कोई भी चीज़ दुनिया में वो अपनी बहुत सारी फोर्सेस अपने अंदर रखती होती है। तो तकवा का माना ये है कि इंसान के अंदर जो और फोर्सेस हैं, रहमान का हुक्म मानने के अलावा शैतान के पीछे चलाने वाली इंसान को, ज़ाहिर है वो इंसान की जो रगें हैं उनमें खून की तरह सरायत शैतान कर रहा है। तो शैतान के चेलों से बचने के लिए और हमलों से बचने के लिए फिर इस्लाम एक तैयारी करवाता है तकवा की। तो कहा जा रहा है कि तुम ये जो एंटी फोर्सेज हैं इनको जो है वो ख़त्म करो, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह की तरफ आओ और ये किताब ही तुम्हें बात सिखाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक सेकुलर और जो एथिस्ट किस्म के लोग हैं एक और एतराज़ करते हैं कि देखो जी ये जो डिवाइन रिलीजन होते हैं इनके अंदर तो बड़ा बाउंड होता है इंसान। अल्लाह ने देखो कैसे पहाड़ बुलंद करके कहा कि अब मानो बात अल्लाह की, तो ये सख्ती तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो प्यार की बातें होनी चाहिए। तो हम भी इसी बात के कायल हैं कि इस्लाम में जबर नहीं है, लेकिन ये लोग हज़रत मूसा का कलमा पढ़ चुके थे, तो अब जब ये इस्लाम में आ चुके थे तो इनके ऊपर अब जो जबर है वो जबर तो हर जगह पे भी होता है उसूल को फॉलो करने में। अब अमेरिका में रहने वाला एक बंदा अमेरिका के उसूल फॉलो नहीं करेगा तो यकीनन उसको अमेरिकन जो है वो उसूलों को फॉलो ना करने की पादाश में सज़ा मिलेगी। तो ये जो अहले किताब थे ये हज़रत मूसा को मान चुके थे, अब जब नाफरमानियाँ करते थे तो फिर इनको धमकियाँ मिलती थी, और यही अल्लाह ने इनको डराया धमकाया। ऐसा नहीं था कि जो कलमा नहीं पड़ेगा उसके ऊपर पहाड़ हम लाद देंगे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ देखें उनका मिजाज, पहाड़ ऊपर आ गया, इन्होंने कहा अल्लाह हमने मान लिया अब गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगली बात देखें स्टेटमेंट, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिक, सुम्मा फिर तवल्लैतुम, इसके बावजूद भी तुम फिर गए, मिन बाद ज़ालिक, इसके बाद। तो अल्लाह अपने हबीब को भी बार बार फरमा रहे हैं, महबूब जिस कौम से पाला पड़ा है आपका, इस कौम को ज़रा ध्यान से आपने ट्रीट करना है। फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन, फ़ा का माना पास लौला, अगर ना होता, फ़ज़लुल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल ना होता, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत ना होती, तो लकुन्तुम तुम हो जाते, मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से। लेकिन अल्लाह ने कितनी लाडली ये कौम रखी हुई थी बनी इसराइल, जिसके ऊपर इतने अल्लाह ने इनामात किए और उसके बावजूद भी ये नाफरमान है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, यहाँ पर एक और बनी इसराइल के ऊपर जो इनाम है ये उसका तज़किरा हो रहा है। यहाँ भी ये बाज़ेन में रख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको आज़माया, और आज़माने की एक निशानी ये थी कि इनको अल्लाह ने मना किया कि तुमने हफ्ते वाला दिन जो है सैटरडे तुम्हारा मजहबी दिन है, इसके अंदर तुमने जो है वो मछलियाँ नहीं पकड़नी, शिकार नहीं करना। इन्होंने उस दिन तो नहीं किया, लेकिन उस दिन इन्होंने छोटी छोटी नालियाँ और सुराख बना के तो मछलियाँ कैद हो जाती, जब समुंदर में दरिया में पानी आता तो ये नेक्स्ट डे उनको पकड़ लेते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको फरमा रहा है, महबूब ये भी इनकी आदत हैं, ये हीले बहाने करते हैं, तो आप ज़रा ध्यान से चलिए। वलक़द, वाव का माना और, लाम अलबत्ता ताकीद के मानों में है। अलिम तुम जानते हो, अल्लज़ीना जिन्होंने, एतदौ क्या कीजिए,
زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن. ہمارے لیے یوم الجمعہ ہے جی. مسلمانوں کا سید الایام کیا ہے؟ جمعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں کا سردار جمعہ ہے، میرے اوپر تم کثرت سے درود پڑھا کرو. تو حضور سید العالمین ہیں اور جمعہ سید الایام ہے. تو بڑی اللہ نے مناسبت رکھ لی کہ سید الایام میں سید العالمین کے اوپر تم جو ہے وہ درود بھیجا کرو. تو مسلمانوں کا مذہبی دن یوم الجمعہ اور ان کا یہودیوں کا یوم السبت، اور جو عیسائی ہیں ان کا سنڈے اتوار کا دن ہے. تو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے ان کو کہا تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. انہوں نے پکڑی نہیں لیکن قید کر لی. پانی آیا اس نے ان کی وجہ سے وہ سوراخوں میں چلی گئیں اور ایک تالاب بنا دیے، حوض چھوٹے چھوٹے. اگلے دن ان کو پکڑ لیا. تو اللہ کے ساتھ بھی چالاکیاں اس قوم کا جو ہے وہ معمول تھا. تو رزلٹ کیا نکلا؟ فَقُلْنَا پس ہم نے کہا لَهُمْ ان کو كُونُوا بن جاؤ قِرَدَةً. قِرَدَةً کا معنی کیا جی؟ ذلیل. خاسئین بندر. قِرَدَةً بندر اور خاسئین ذلیل. تم ذلیل بندر بن جاؤ. اور پھر وہ ذلیل بندر بن گئے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنا عرصہ بندر رہے. یہ آیت جو ہے یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے اس کو تو سپورٹ نہیں کر رہی کہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ اب تم کیا بن جاؤ؟ بندر بن جاؤ. تو بندر تو وہ بن گئے. ہماری جو سیرت کتابیں ہیں تفسیر کی ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ واقعی بندر بن گئے. لیکن ڈارون جو ہے وہ کیا، وہ تو ہر انسان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ اب جو ابتدا میں تھا تو بندر تھا، چلتے چلتے اب وہ انسان بن گیا ہے. لیکن اس کے بارے میں ہماری معتبر کتابیں یہ کہتی ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ تقریباً کوئی 70,000 کے قریب تھے. جن کو حضرت موسیٰ لے کے نکلے تھے وہ کتنے تھے؟ نو جب ہم نے پہلے دیکھا تھا 6 لاکھ تھے. فرعونی تقریباً 12 لاکھ تھے. لیکن ہم میں سے کوئی موجود تو نہیں تھا، نہ یہ مفسرین تھے. لیکن یہ باتیں ہیں پچھلی کتابوں کی، سیرت کی، تاریخ کی، تفسیر کی، تو چھوٹے چھوٹے فگر ملتے ہیں. وہ فرعونی تھے 12 لاکھ، اور جن کو انہوں نے ماتحت کیا ہوا تھا بنی اسرائیل والے یہ 6 لاکھ تھے. لیکن جو مچھلیاں پکڑنے کی رسم میں تھے اور اللہ کے نافرمان تھے، جیسے دیکھیں نا جی ہمارے ہاں تو نہر نہیں ہے، لاہور والے مچھلیاں کیسے پکڑیں گے؟ مچھلیاں پکڑیں وہ سمندروں دریا والے، نہروں والے. تو یہ اس علاقے کے خاص قسم کی لوگوں کی بات ہے. سارے بنی اسرائیل ملوث نہیں تھے. اس کے اندر تقریباً 70,000 لوگ تھے، اور جو اس علاقے میں منع کرنے والے لوگ تھے وہ 12,000 کے قریب تھے. اور پھر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اور بندر بننے کے بعد یہ کتنے دن بندر رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ 3 دن تک زندہ رہے، اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری قوم جو اس بیماری میں ملوث تھی وہ ختم ہو گئی. تو ڈارون کی تھیوری کو تب سپورٹ ہوتا کہ وہ بعد میں رہتے اور پھر ان کی آگے نسلیں چلتی. یہ رب کا ان کے اوپر عذاب تھا تعاون کی شکل میں بھی اور ان کی شکلیں بدل جانے کی شکل میں بھی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات فرمایا بھی کہ فلاں جانور جو ہے یہ بگڑی ہوئی شکل ہے. گو کے بارے میں ایک دفعہ ارشاد فرمایا. لیکن یہ دھمکی آمیز ایک بات تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی کہ تم اللہ کے نافرمان نہ بننا. ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا بندر اور خنزیر جو مسخ شدہ یہ انسانوں کی شکلیں ہیں، بندر اور یہ خنزیر جو ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو اس سے پہلے بھی موجود ہوتے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، لیکن 3 دنوں کے اندر اندر وہ سارے کے سارے اپنے عذاب کی بھینٹ چڑھ گئے. اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ان سے نسل چلی ہو اور وہ آگے چلے ہوں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا. یہ جو ذلیل بندر بن گئے ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَاكَمَنَ پس جَعَلْنَاهَا، جعلنا ہم نے بنا دیا، ہا اس پروسیجر اور اس واقعے کو، نکالا عبرت بنا دیا. ایک ہم لفظ سنتے تھے بچپن میں کہ دیس نکالا دینا، پتہ شاید آپ نے سنا ہے، یعنی دیس نکالا یعنی کہ جیسے آگ کرنا کہتے ہیں، دیس سے کسی کو نکال دینا، عبرت بنا دینا. بھائی اس کو نکال دیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو دیس نکالا دینا یعنی دیس سے ایک تو ہے نکال دینا، لیکن باقیوں کے لیے اس کو عبرت بنا دینا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس ہم نے اس کو بنا دیا عبرت. کن لوگوں کے لیے؟ لما بین یدیہا، جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے یعنی آج تک اور قیامت تک آنے والے تھے. تو ان کے لیے تو عبرت بنا دیا، لیکن وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، واو کا معنی اور موعظہ نصیحت بنا دیا، للمتقین، کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. دیکھیں نا واقعہ ایک ہوتا ہے
لیکن وہ کسی کے لیے عبرت بن رہا ہوتا ہے اور کسی کے لیے نصیحت۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو کسی واقعے کو اپنے لیے نصیحت سمجھے اور واقعہ ہونے سے پہلے اس سے نصیحت پکڑ لے۔ تو یہ دیکھیں نا کتنی پیاری باتیں ہیں جو اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی آیات میں ہماری تربیت کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ جو سابقہ قوموں کی نافرمانیاں ہیں ان کو بطور عبرت نہ پکڑو کہ تم بھی ایسا کرو اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ جی ہمیں تو اب مت جو ہے وہ ملی ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کو بطور نصیحت تم پکڑو تاکہ تمہارے لیے اگلا جو سفر ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو یہ 66 نمبر آیت ہے جی۔ آج ہم نے 7 آیات پڑھی ہیں۔ اگلی آیت کو ہم شروع نہیں کر رہے کیونکہ یہاں سے وہ خاص واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی کیا ہے؟ بقرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ اس کی فلسفی ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ تو 66 آیاتیں مبارکہ الحمدللہ ہو گئیں۔ آج ہم نے 7 آیات پڑھی ہیں۔ ان میں لال جو کلر ہے یہ کس کا ہے؟ یہ ورب کا ہے۔ اس کے اندر پرفیکٹ ورب بھی ہے، پاسٹ ہے اور امپرفیکٹ بھی ہے، یعنی مضارع اور فیوچر کی بات بھی ہے۔ اس کے اندر ناؤن ہیں۔ ناؤن جو ہے وہ مختلف کیٹیگری کے ہیں، جیسے ہے نا جی کیرادا، تو یہ بندر ہے، تو بندر پراپر ناؤن ہے، بندر جو ہے وہ اس کا خاص ایک جانور کا نام ہے۔ اسی طرح جو سبت ہے یہ بھی ناؤن ہے اس حوالے سے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ناؤن کے اندر ہیں۔ ہمارے جو پرپل ہیں یہ سارے ضمائر ہیں، اور جو بلیو ہیں یہ کیا تھے؟ یہ پارٹیکل اور حروف ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر تقریباً اچھا اس پہلے پارے کے ٹوٹل جو ہمارے پاس الفاظ ہیں وہ 3500 کچھ ہیں جو ہم نے رات کو گنے ہیں تاکہ وہ پبلش ہونے کے لیے ہم بھیج دیں۔ تو پہلا پورا پارا جو ہے وہ 3500 کچھ الفاظ کے اوپر مشتمل ہے، جن میں سب سے زیادہ تعداد آبویسلی کس کی ہوگی؟ ناؤنز کی، کیونکہ قرآن میں اوورال سب سے زیادہ ناؤن ہے، اور دوسرے نمبر پہ ورب ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو ہیں وہ پارٹیکل ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ہماری ضمائر ہیں۔ لیکن ضمائر ہماری جو ہے نا وہ تحت ہیں ناؤنز کے، لیکن وہ چونکہ زیادہ ہیں اس لیے ان کا یہ کلر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور حقیقی معنوں میں اس کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جتنے احباب تشریف لائے ہماری فزیکلی کلاس میں سامنے بیٹھ کر انہوں نے کلاس پڑھی، جو آن لائن ہماری کلاس میں شامل ہیں، جو بعد میں اس لیکچر کو سنیں گے، جملہ خواتین و حضرات، بچے، نوجوان، بزرگ، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ وقت جو تو نے ہمیں عطا فرمایا اور اپنا خاص فضل فرمایا کہ ہم تیرے قرآن میں مشغول رہے، اللہ اس وقت کو ہمارے لیے آخرت کا بہترین ذخیرہ فرما۔ ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے سمجھنے کی قوتوں کو جلا اور نئی زندگی نصیب فرما۔ ہماری فکر اور عمل کو پاکیزہ فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ شر شیطان، شر نفس، شر انسان سے اور حاسد اور منافق کے شر سے، حوادثات، آفات، بلیات، بیماریوں سے، خصوصاً کرونا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو اس دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، جو دلی مرادیں تمنائیں لوگوں کے دلوں میں ہیں، اللہ سب کو پورا اور روا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔